جب مکہ کے کافروں کا 13 سال کی کوششیں ناکام رہا، تب وہ لوگ سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پاسبل نہیں ہے۔ تو فائنلی مکہ میں ایک میٹنگ بلایا گیا، اس کا مقصد تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، نعوذ باللہ۔ مکہ میں موجود کافروں کی کمیٹی گھر دارالندوہ میں 14ویں نبوی برس میں یہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مکہ کے ساتھ ساتھ پورے عرب سے لوگوں کو بلایا گیا۔ اس میٹنگ میں کافروں کے بڑے بڑے لیڈر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ ابو جہل کو اس میٹنگ کا پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ میٹنگ شروع ہی تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ داخل نہ ہو پائے، لیکن کسی کا مشورہ پسند نہیں آیا۔ تو ابو جہل نے ایک مشورہ دیا کہ عرب کے تمام قبیلے کا ایک ایک نوجوان جمع ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چاروں طرف سے گھیر لے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سب ایک ساتھ وار کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے مٹا دے، تاکہ عرب کے تمام قبیلے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں شریک رہے اور قریش کسی سے بدلہ نہ لے پائے۔ ابو جہل کا یہ رائے سب کو پسند آیا اور اسی پر فیصلہ ہوا۔ نبوت کے 14ویں برس ماہ سفر، سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ سینکڑوں نوجوان تلوار لے کر شروع رات ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لی اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے حالات کی خبر وحی کے ذریعہ بتلا دیا۔ اب تک لگ بھگ سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، سوائے کچھ معذور اور کمزور مسلمانوں کے جو ڈیفرنٹ ریزن کی وجہ سے مکہ ہی میں اب تک مقیم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں خرید کر تیار رکھا تھا، کیونکہ نہیں معلوم کب ہجرت کا حکم ہو جائے۔ کافر نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ایک مٹھی ریت لیا اور باہر کی طرف پھینکا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ باہر نکلے اور سیدھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مٹھی ریت پھینکنا کافر نوجوانوں پر اتنا اثر ہوا کہ سارے نوجوان آنکھوں سے دھندلا دھندلا دیکھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر سے نکل کر گئے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کے راستے پر چل دیے۔ ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقید جو کافر تھا، جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت پر لیا گیا تھا۔ اب ٹوٹل 4 لوگ 2 اونٹنیوں پر سوار خفیہ راستے سے مدینہ کی طرف چلنا شروع ہوا۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 434 کلومیٹر جو کہ 270 میل ہوتا ہے۔ ادھر کافروں کے نوجوانوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر نہیں پایا اور حضور کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا ہوا پایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پٹائی کی۔ اس کے بعد سارے کفار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ گھر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور ان کی 2 بچی حضرت آسمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ حضرت آسمہ سے ابو جہل نے پوچھا کہ تیرے ابا کدھر ہے؟ حضرت آسمہ نے بتلایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ابو جہل نے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے زور سے ایک تھپڑ لگایا کہ حضرت آسمہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا۔ ابو جہل پوری طرح مایوس تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ سب کافروں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زندہ یا مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ یہ اعلان سننے کے بعد مکہ کے بوڑھے، بچے، عورتیں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ مکہ سے 4 میل کی دوری پر جبل نور، اس میں ایک غار تھا جس کو غار سور کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں پناہ لیا۔ وہ غار بہت ہی بھیانک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے تو فوراً کبوتر نے اس کے منہ میں گھونسلہ بنا لیا اور مکڑی نے بھاری ماترا میں جالا تن دیا، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ کئی سالوں سے اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوئے۔
کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ کافر یہاں تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے اور کبوتر کا گھونسلہ بنا ہوا ہے تو مطمئن ہو گیا کہ یہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن تک ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خفیہ طور پر کھانا پہنچاتی تھی اور دن بھر کی تمام خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اس کے آس پاس دن میں بکریاں چراتی تھی تاکہ اس غار تک آنے جانے کی پیر کی نشانیاں بکریوں کے چلن پھرن سے مٹ جائے۔